ناظرین، چوری، ڈاکوں یا لوٹ مار کے ذریعے مال ہتھیانا صدیوں سے انسانی تاریخ کا حصہ رہا ہے۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ نہ صرف افراد بلکہ گروہ اور بعض اوقات پورا ملک ایک منظم فوج کے ساتھ صرف لوٹ مار کے لیے دوسرے ملکوں پر حملہ آور ہوتے رہے ہیں۔ جیسا کہ منگولوں نے ہمسایہ ممالک کی سرزمینوں پر لوٹ مار کے لیے ہزاروں لاکھوں لڑاکاؤں پر مشتمل آرمی بنائی، افغانوں، پرتگالیوں، فرانسیسیوں اور پھر برطانیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سونے کی چڑیا یعنی برصغیر پاک و ہند کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ اسی طرح دیگر ترقی یافتہ ممالک نے نو آبادیاتی نظام کے ذریعے محکوم ملکوں کے وسائل پر قبضہ کیا۔ لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ اب اربوں ڈالرز کی لوٹ مار کرنے کے لیے آپ کو کسی فوج، بے تحاشا وسائل یا میزائل اور ایٹم بم وغیرہ کی ضرورت نہیں، بلکہ اس سب کے بغیر بھی انسان لوٹ مار کے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے کوشاں ہے اور کامیابی سے اپنے عزائم کی تکمیل بھی کر رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسی ہی ایک حیرت انگیز کہانی سے پردہ اٹھائیں گے جس میں شمالی کوریا کے لزارس گروہ کے ہیکرز نے بنگلہ دیش کے سینٹرل بینک سے تقریباً 1 ارب ڈالرز نکال لیے۔ تاہم قسمت یا اتفاق سے یہ چوری ناکام رہی اور سوائے 81 ملین ڈالر کے باقی تمام منتقلی روک دی گئی۔ آئیے جانتے ہیں کہ آن لائن ڈاکے کی یہ منظم کارروائی کب، کیسے اور کہاں سر انجام پائی۔ اگر آپ مختلف سائنسی، تاریخی اور علمی موضوعات پر سوچتے ہیں اور مزید جاننے کا تجسس رکھتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ان موضوعات پر تیار کی گئی ہماری ویڈیوز آپ کو فوری مل سکیں۔ ناظرین، یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک خراب پرنٹر سے۔ پرنٹر تو جدید زندگی کا ایک عام سا حصہ ہے اور اسی لیے جب بنگلہ دیش سینٹرل بینک میں ایک پرنٹر خراب ہوا تو وہاں لوگوں نے وہی سوچا جو ہم سارے سوچتے ہیں، یعنی یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ مگر یہ نہ تو کوئی عام پرنٹر تھا اور نہ ہی کوئی عام بینک۔ یہ بنگلہ دیش کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی اس کا سینٹرل بینک تھا، جس کی ذمہ داری ملک میں مالیاتی نظام اور رقم کے لین دین کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ یہ پرنٹر بھی انتہائی اہم تھا اور ڈھاکہ میں بینک کے صدر دفتر میں 10ویں منزل پر موجود انتہائی حساس کمرے میں لگا ہوا تھا، اور اس پرنٹر کا کام بینک کی لاکھوں ڈالرز کی ٹرانزیکشنز کے ریکارڈ کو پرنٹ کرنا تھا۔ بینک کے عملے کو 5 فروری سن 2016 کو صبح 8:45 بجے پتہ چلا کہ یہ پرنٹر کام نہیں کر رہا۔ اس وقت کے ڈیوٹی مینیجر زبیر بن ہدا کہتے ہیں کہ ہم سمجھے یہ ایک عام سا مسئلہ ہے کیونکہ ایسے مسائل پہلے بھی پیش آ چکے تھے، مگر دراصل یہ ایک بڑے مسئلے کی ابتدائی نشانی تھی جس نے آئندہ دنوں میں پوری دنیا کے بینکنگ نظام میں تہلکہ مچا دیا۔ حقیقت میں نامعلوم ہیکرز بینک کے نیٹ ورک میں گھس چکے تھے اور ایک انوکھی چوری کی واردات کا آغاز ہو چکا تھا۔ ان کا ہدف 1 ارب ڈالر چوری کرنا تھا۔ اس پیسے کو غائب کرنے کے لیے ہیکرز کا پلان تھا کہ وہ جعلی اکاؤنٹس، فلاحی تنظیموں اور جوئے خانے کا ایک نیٹ ورک استعمال کریں گے۔ مگر یہ ہیکرز کون تھے؟ تفتیش کاروں کے مطابق ان کے ڈیجیٹل نشانات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق شمالی کوریا کی حکومت سے تھا۔ اتنے بڑے سائبر کرائم کے کیس میں شمالی کوریا کا مرکزی ملزم ہونا کچھ لوگوں کے لیے حیرانی کی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ شمالی کوریا دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ایک اور عالمی برادری سے الگ تھلگ ہے۔ چاہے ٹیکنالوجی کا معیار ہو یا معیشت کا، شمالی کوریا ہر لحاظ سے ایک کمزور ملک ہے۔ تاہم ایف بی آئی کے مطابق بنگلہ دیش کے بینک پر حملہ کئی برسوں کی منصوبہ بندی اور محنت کے ساتھ کیا گیا، اور اس میں ایشیا بھر میں پھیلے ایسے ہیکرز جنہیں شمالی کوریائی حکومت کی حمایت حاصل تھی انہیں استعمال کیا گیا تھا۔ ناظرین، ہیکنگ کی انڈسٹری میں شمالی کوریا کے ہیکرز کو لزارس گروپ کہا جاتا ہے۔ یہ بائبل کے اس گروہ کی طرف اشارہ ہے جو موت کے بعد لوٹ آتے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ہیکرز بھی اتنے ہی مستقل مزاج ہیں۔ ان کے بارے میں معلومات تو بہت کم ہیں، تاہم ایف بی آئی نے ایک ملزم پارک جن ہوئک کا تفصیلی خاکہ تیار کیا ہے
ماضی میں اس نے پارک جن ہک اور پارک کوانگ جن کے نام بھی استعمال کیے ہیں۔ ناظرین، ایف بی آئی اسے ایک کمپیوٹر پروگرامر کے طور پر جانتی ہے جس نے ملک کی اعلیٰ ترین یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور پھر ڈالیان شہر میں شمالی کوریائی کمپنی چوسن ایکسپو میں ملازمت اختیار کی۔ یہ کمپنی آن لائن گیمنگ اور گیمبلنگ کے پروگرام تیار کرتی تھی۔ یہاں پر انہوں نے سوشل میڈیا کی مدد سے ایک نیٹ ورک بنا لیا۔ ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ ان کے ڈالیان میں ڈیجیٹل نشانات سن 2002 سے ملتے ہیں اور پھر ایک وقفے کے بعد دوبارہ سن 2013 اور 2014 میں ملتے ہیں، جس کے بعد انٹرنیٹ پر ان کی موجودگی شمالی کوریا کے دارالحکومت پیونگ یانگ سے نظر آنے لگتی ہے۔ ایجنسی نے سن 2011 کی ای میل سے پارک کی ایک تصویر بھی حاصل کی ہے جس میں ایک صاف ستھرا قریب 30 سال کی عمر کا مرد نظر آتا ہے۔ تاہم ایف بی آئی کا دعویٰ ہے کہ وہ دن میں پروگرامر اور رات کو ہیکر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ سن 2018 میں امریکی حکام نے پارک کے خلاف کمپیوٹر فراڈ کا مقدمہ درج کیا۔ اس جرم میں انہیں 20 سال قید کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم فرد جرم عائد ہونے سے 4 سال قبل وہ چین سے شمالی کوریا واپس آ گئے تھے، کیونکہ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ان ہزاروں شمالی کوریائی شہریوں میں سے ایک ہیں جنہیں بچپن سے ہی سائبر کرائم کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ بات شاید آپ کو عجیب لگے، مگر شمالی کوریا میں میدان جنگ پر لڑنے والے فوجیوں کی طرح ہی حکومت سرکاری سرپرستی میں دنیا کے ماہر ہیکرز تیار کرنے کا کام کر رہی ہے۔ قدیم تاریخ میں جیسے اسپارٹا اور دیگر یونانی ریاستوں میں ماہر لڑاکا تیار کیے جاتے تھے، یا عثمانی حکومت میں ترکی کے حکمرانوں نے سرخ لباس والے محافظ تیار کیے تھے، بالکل ایسے ہی ریاضی کے مضمون میں غیر معمولی مہارت رکھنے والے ذہین بچوں کو والدین سے جدا کر کے اور سکولوں سے نکال کر دارالحکومت بھیج دیا جاتا ہے، جہاں انہیں اس کام کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب واپس ڈھاکہ چلتے ہیں، جہاں جب بینک کے عملے نے پرنٹر کو دوبارہ آن کیا تو انہیں کافی پریشان کن خبر ملی۔ انہیں امریکی فیڈرل ریزرو بینک سے پیغام مل رہے تھے، جہاں بنگلہ دیش کے سرکاری بینک اکاؤنٹ موجود ہیں۔ فیڈ کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ بنگلہ دیش کے اکاؤنٹ میں سے تمام رقم نکال دی جائے، جو کہ تقریباً $1 ارب تھی۔ بنگلہ دیشیوں نے فیڈ سے وضاحت کے لیے رابطہ کیا، مگر ہیکرز کی درست ٹائمنگ کی وجہ سے ان کا رابطہ نہیں ہو سکا۔ یہ ہیک بنگلہ دیش میں رات 8 بجے شروع ہوا، مگر اس وقت نیو یارک میں صبح ہو رہی تھی۔ یعنی فیڈرل ریزرو بینک کو جو احکامات دیے گئے تھے ان پر عمل اس وقت ہونا تھا جب بنگلہ دیش میں لوگ سو رہے ہوں۔ اگلا دن جمعہ تھا اور بنگلہ دیش میں جمعے اور ہفتے کی چھٹی ہوتی ہے، اسی لیے بینک کا صدر دفتر بند تھا۔ مگر ہفتے کو جب بنگلہ دیشی حکام نے چوری پکڑی تو نیو یارک میں ویکینڈ شروع ہو چکا تھا۔ ہیکرز نے یہ ٹائم خود چنا تھا اور یہ ان کی منصوبہ بندی کا اہم حصہ تھا، کیونکہ جمعرات کی رات حملہ ہوا اور جمعے کو نیو یارک میں کام ہو رہا تھا، مگر بنگلہ دیش میں چھٹی تھی۔ مگر جب تک بنگلہ دیشی بینک واپس آن لائن آتا ہے، امریکہ میں فیڈرل ریزرو بینک بند ہو چکا تھا، اور اس طرح صرف اس حملے کو سمجھنے میں ہی 3 دن کی تاخیر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہیکرز نے ایک اور چالاکی بھی کی تھی۔ جب انہوں نے فیڈرل بینک سے پیسے نکال لیے تو انہیں یہ رقم مختلف بینک اکاؤنٹس اور دیگر جگہوں پر ایسے گھمانی تھی کہ اس کا سراغ نہ لگایا جا سکے۔ یہ رقم پہلے فلپائن کے دارالحکومت منیلا بھیجی گئی۔ سن 2016 میں پیر 8 فروری کو نئے قمری سال کا پہلا دن تھا اور ایشیا میں کئی ممالک میں چھٹی تھی۔ فلپائن، بنگلہ دیش اور امریکہ کے وقت میں فرق کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے 5 دن کے پلان کے تحت پیسے چوری کرنے تھے، اور اس سب کے لیے ان کے پاس وقت بھی کافی تھا۔ بعد میں تحقیقات سے اس بات کی تصدیق بھی ہوئی کہ لزارس گروپ نے اس ساری کارروائی کے لیے قریب 1 سال تک پلاننگ کی تھی۔ در حقیقت وہ جنوری 2015 سے بینک کے نظام میں موجود تھے اور اس کا خاموشی سے جائزہ لے کر اپنی واردات پلان کر رہے تھے۔ دراصل جنوری سن 2015 میں ایک بے ضرر سی ای میل بینک کے کئی ملازمین کو بھیجی گئی تھی۔ بظاہر یہ رسل الہام نامی ایک شخص کی جانب سے تھی
جو کہ نوکری ڈھونڈ رہا تھا۔ اس ای میل میں ایک ویب سائٹ کا ایڈریس تھا جہاں سے ان کی سی وی ڈاؤن لوڈ کرنا تھی۔ بینک میں کم از کم ایک شخص اس جھانسے میں آ گیا اور اس نے وہ دستاویزات ڈاؤن لوڈ کیے جن میں کمپیوٹر وائرس چھپائے گئے تھے، اور پھر اگلا قریب پورا 1 سال انہوں نے اس واردات کی تیاری کی۔ انہوں نے رقم منتقل کرنے کے لیے جوپٹر اسٹریٹ، منیلا، فلپائن میں RCBC بینک میں 4 بینک اکاؤنٹ کھلوائے۔ ان اکاؤنٹس کو کھلوانے کے لیے جو ڈرائیونگ لائسنس استعمال کیے گئے وہ جعلی تھے۔ اکاؤنٹ کھولنے والے سارے افراد نے یہی کہا کہ ان کی ایک جیسی ہی نوکری ہے، حالانکہ مختلف کمپنیوں کے نام دیے گئے تھے اور سب کی تنخواہ بھی برابر تھی، مگر کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا اور ان کے اکاؤنٹ کھول دیے گئے۔ کئی ماہ تک یہ اکاؤنٹ $500 کی ابتدائی ڈپازٹ کے ساتھ خاموش پڑے رہے اور لیزارس کے ہیکرز نے انہیں نہیں چھوا، مگر جب لیزارس گروپ نے اپنا کام شروع کیا تو یہی اکاؤنٹ انتہائی اہم ہونا تھے۔ فروری سن 2016 میں جب ہیکرز بنگلہ دیشی بینک میں گھس چکے تھے اور پیسے غائب کرنے کا راستہ بھی بنا لیا تھا تو لیزارس گروپ تیار تھا۔ ان کے راستے میں بس آخری ایک رکاوٹ رہ گئی تھی، اور وہ تھی 10ویں فلور پر موجود پرنٹر۔ بنگلہ دیشی بینک نے اپنی تمام ٹرانزیکشن کا پیپر پر ریکارڈ رکھنے کا نظام بنایا ہوا تھا۔ یہ پیپر نظام ہیکرز کی کوششوں کا راز فوراً فاش کر سکتا تھا، اس لیے انہوں نے اس کے سافٹ ویئر کو ہیک کیا اور اسے ناکارہ کر دی۔ 4 فروری کو رات 8:36 پر ہیکرز نے رقم منتقل کرنا شروع کی۔ انہوں نے 35 ٹرانزیکشنز کرنی تھیں جن کی کل رقم $951 ملین تھی، جو کہ بنگلہ دیش کے فیڈرل بینک میں پڑے تقریباً سارے پیسے تھے۔ چوروں نے پیسے غائب کرنے کی مکمل منصوبہ بندی کی تھی۔ ہیکرز نے بینک کے اہم نظام سوئفٹ کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ ناظرین، یہی نظام دنیا بھر میں ہزاروں بینک استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ پیسوں کے لین دین کا حساب رکھ سکیں، مگر ہیکرز کو سوئفٹ نظام میں کوئی کمزوری نہیں ڈھونڈنی پڑی۔ وہ تو بنگلہ دیشی بینک کے اندر پہنچے ہوئے تھے، اسی لیے سوئفٹ نظام کو یہ ایسے ہی لگا کہ یہ بنگلہ دیشی بینک کے حقیقی ٹرانسفر ہیں۔ مگر جلد ہی بنگلہ دیشی بینک کے حکام کو یہ سمجھ میں آنے لگا کہ مکمل کر لی گئی ٹرانسفرز اب واپس نہیں ہو سکیں گی۔ کچھ پیسے فلپائن پہنچ چکے تھے، جہاں مقامی حکام کا کہنا تھا کہ پیسے واپس بھیجنے کے لیے انہیں عدالتی حکم نامہ چاہیے ہوگا، اور عدالتی احکامات تو پبلک دستاویزات ہوتے ہیں، اس لیے جیسے ہی بنگلہ دیشی بینک نے اپنا کیس پیش کیا، ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ کیا ہوا تھا۔ ناظرین، سوئفٹ اربوں ڈالر کی عالمی تجارت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح کا ہیک اس نظام پر اعتماد کو خطرناک حد تک کم کر سکتا ہے، اور پھر یہ سب ٹرانزیکشنز امریکن فیڈرل ریزرو بینک سے ہوئی تھیں، جو کہ اور بھی تشویش کی بات تھی، کیونکہ سوال یہ تھا کہ بینکنگ نظام میں موجود تمام تر حفاظتی انتظامات کے باوجود رقم کی یہ منتقلی کیسے ہو پائی۔ مگر ناظرین، یہاں کہانی میں ایک ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہیکرز نے رقم کی ابتدائی منتقلی کے لیے فلپائن کے شہر منیلا کی جوپٹر اسٹریٹ پر واقع بینک میں اکاؤنٹس کھلوائے تھے، مگر جوپٹر کا لفظ آتے ہی فیڈرل بینک کا نظام چوکنا ہو گیا، کیونکہ یہ ایک ایرانی بحری جہاز کا نام بھی تھا جس پر مالی پابندیاں لگائی گئی تھیں، لہٰذا یہ لفظ آتے ہی فیڈرل ریزرو بینک کے خودکار نظام کے تحت رقم کی منتقلی کا عمل رک گیا، مگر تب تک قریب $81 ملین بنگلہ دیش کے سینٹرل بینک سے ان اکاؤنٹس میں منتقل کیے جا چکے تھے۔ اگلے کچھ دنوں میں ہیکرز نے اس رقم کو مختلف بینکس اور جوا خانوں میں ایسے طریقے سے گھمایا کہ رقم کا سراغ لگانا ناممکن ہو گیا۔ چرائی گئی رقم میں سے $20 ملین کی رقم ایک سری لنکن خیراتی ادارے کو عطیہ کی گئی تھی، مگر سپیلنگ کی غلطی کو بنیاد بنا کر یہ ٹرانزیکشن روک دی گئی اور رقم واپس بنگلہ دیش کے سینٹرل بینک کو دے دی گئی۔ اس کے علاوہ چرائی گئی باقی تمام رقم کا سراغ آج تک نہیں لگایا جا سکا۔ دنیا بھر کے مالیاتی نظام اور خصوصاً بنگلہ دیش کے لیے چرائی گئی رقم ایک بہت بڑا دھچکا تھی، کیونکہ بنگلہ دیش میں ہر 5 میں سے ایک فرد غربت کی انتہائی نچلی سطح سے بھی نیچے زندگی بسر کرتا ہے۔
مگر چوروں کا بنگلہ دیش میں پاؤں رکھے بغیر اس کے ہزاروں لاکھوں ڈالرز اس طرح چرا لینا تجسس سے بھرپور کسی ہالی ووڈ فلم کی سٹوری سے کم نہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔